آپ دیکھیں اگر ماضی گزرا ہوا یہ چند مہینے کا پچھلے کا اور ایک سال کا، تو ہم نے 2 حکومتیں چھوڑی تھی نئے الیکشن کے لیے، اور اس کے بعد جو وقت پہ الیکشن ہونا تھا اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئے اور دونوں جگہ سے اچھے فیصلے آئے، لیکن ہم نے نہیں روکا تھا، یہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن روکا، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی۔ جہاں تک آج کے فیصلے کا تعلق ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ وقت پہ الیکشن جو ٹائم دیا گیا تھا 8 فروری کو کروانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک رائڈر ہے۔ رائڈر یہ ہے کہ کیا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان اکارڈنس ود لا ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے 85 اور 88 کے الیکشن جو تھے وہ بیوروکریسی نے، سویلین بیوروکریسی نے کروائے تھے، تو اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ عدلیہ کرواتی رہی ہے۔ سوال دونوں طرح پہ اٹھائے جا سکتے ہیں اور اٹھائے بھی گئے تھے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے ریجیم چینج آئی ہے اس کے بعد جو سویلین بیوروکریسی کے لوگ، خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے، جو مجھے ایک اندازہ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ 2258 کے قریب ڈیٹینشن آرڈرز پنجاب کے اندر، اور 70 سے زیادہ آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ پشاور کے اندر جاری ہوئے، اور 2 درجن سے زیادہ اسلام آباد میں جاری ہوئے، اور اسی طرح سے باقی دونوں صوبوں میں جو بچتے ہیں سندھ اور بلوچستان میں بھی آرڈرز جاری۔ کیا آرڈرز جاری کرنے والے جنہوں نے عدالتوں میں کھڑے ہو کے کنٹیسٹ کیے وہ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کے لیے ڈیفائننگ الیکشن ہے، اس لیے کہ اس سے راستہ کھلے گا کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، سیاست، جمہوریت اور آئینی اور دستوری جو حکمرانی ہے وہ بحال ہو۔ تو کیا لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ میری دعا ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ آج الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اچھا فیصلہ دے دیا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ کس کا کیا ریکارڈ ہے اور کس کی سیاسی ایلیجینس بڑی کھلی ہے، اور کون ہے جس کی ایک طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ اس کی ایک لگتی پھگتی ہے، تو ان کو نہیں لگانا چاہیے، ورنہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو ہم مشکوک بنائیں گے اگر ایسا ہوا کہ مرضی کے لوگ لگائے گئے، جو مختلف لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پنجاب میں خاص طور پہ بڑی کھلی رشتہ داری ہیں بعض لوگوں کی۔ تو باوران صاحب اس معاملے کو جو آپ نے تحفظات کا جن کا اظہار کیا جو کہ پٹیشنز میں بھی تھے، آج تو اس کو یکسر مسترد کر دیا ان تحفظات کو۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان تحفظات کو بالکل مسترد کر دیا ہے، تو اب تو یہ تحفظات اور یہ جو آپ کے ریزرویشنز اور کویشچنز ہیں وہ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رد ہو چکے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو جج صاحب کا آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کے باقر نجوی صاحب کا، وہ پھر ریفر ہوا تھا چیف جسٹس کو، پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ایک لارجر بینچ بھی بنا دی تھی، اور وہ لارجر بینچ جو تھی وہ پیر سے اس نے اس پہ سماعت کا بھی آغاز کرنا تھا۔ یہ پروسیس جو ہے آج کے کہیں الیکشن فردر ڈیلے نہ ہو جائے، آج سپریم کورٹ نے اوور رائٹ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اعتراضات اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں کسی جگہ تو یہ راستہ روک دیا ہو، سپریم کورٹ نے راستہ بند کر دیا ہو کہ کوئی اعتراض کسی پہ نہیں اٹھا سکتا۔ اعتراض تو پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، اس پہ لکھ کے اعتراضات اٹھائے گئے، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ جائے گا۔ اگر کوئی جاتا ہے، اس کی پٹیشن ناکام ہوتی ہے، تو دوسری پارٹی جس طرح آج الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا وہ آگے جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن نہیں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو۔ میرے خیال میں تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے آج کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو 218(3) آرٹیکل ہے آئین کا، اس کے ساتھ ملا کے الیکشن کمیشن کو اور پوری قوم کو پڑھنا چاہیے۔ الیکشن جو ہے وہ سلیکشن نہیں ہوتا، یا وہ کوئی بھرتی نہیں ہوتی کہ اس میں رکھ کے فٹ کر کے بندے جو ہیں، وہ اینٹوں کا بھٹا نہیں ہوتا جس میں ایک طرح کی اینٹیں بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو اصل میں جس کو کہتے ہیں کہ ساورن ملک کے اندر ہے، آئین میں لکھا ہوا، میں وہ لفظ بولنے لگا ہوں، الٹیمیٹ ساورن، یعنی آخری جو ساورن ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ الیکشن فیئر ہو۔ تو یہ جو بہرحال آج کی کارروائی میں یہ جو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز والی بات ہے، اس کا تو ذکر نہیں تھا، شاید وہ موضوع نہیں تھا، تو اس کے لیے تو کہ بالکل صحیح معنوں میں اس کی روح کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں اور سوورن جو ہے وہ اپنا ایکسرسائز کرے اپنی ول کو، اس کے لیے تو شاید آپ کو پھر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، یا یہ کہ ابھی حالات یا الیکشن کمیشن ہی اس بات کو انشور کر رہا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو الیکشن کمیشن کو الیکشن کا اختیار دیا گیا ہے
2183 आइन का आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि वो दो काम करेंगे, एक वो ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्टेज है, होल्ड करने की स्टेज आती है इलेक्शन डे।